سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وبذلک القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کن ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من کان اللہ ورسولہ احب مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ تعالی ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار رواہ مسلم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی ہی عبادت کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں 10 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اس میں 2 کا تعلق حق اللہ سے ہے اور باقی 8 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جو بندہ حقوق العباد میں گڑبڑ کرتا ہے تو وہ دوہرا گنہگار ہوتا ہے۔ جس بندے کا حق کھایا ہے اس لحاظ سے بھی گنہگار ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تو منع کرتا ہے دھوکہ کرنے سے، اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی تو اللہ کا بھی گنہگار ہوتا ہے بندہ اور اس بندے کا بھی گنہگار ہوتا ہے جس کا حق کھایا ہے۔ اور جب تک اس بندے سے اپنی معافی تلافی نہیں کرا سکتا تو اللہ سے بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات جو ذکر کی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عبادت نام کی کوئی چیز بھی ہو وہ صرف اللہ ہی کے نام کے لیے، نفل ہے، تلاوت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سجدہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، جو کچھ بھی عبادت نام کی چیز صرف اللہ ہی کے نام پر۔ نماز تو اللہ کے نام پر، بکرا غیر اللہ کے نام پر، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہر عبادت کی چیز، قربانی ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، نوافل ہو، اللہ کی عبادت ہے یہ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ پاک کے ساتھ چھوٹا سا شرک بھی نہیں کرنا۔ شیئن یہ نکرہ تحت النفی ہے، چھوٹا سا شرک۔ میں چھوٹا سا شرک بتاؤں جس میں ہم سب ملوث ہیں۔ آج رات کو کھانا صحیح نہیں تھا، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ یہ اب پیٹ خراب ہونے کا ہم نے سارے اختیارات کھانے کو دے دیے ہیں۔ آج بڑی محنت کی تھی میں نے، صبح سویرے آیا تھا، دفتر کھولا، نفع کافی ہو گیا ہے، فائدہ ہوگا۔ اس ساری نفع کی منسوب کر دیا اپنی محنت کی طرف، یہ چھوٹا شرک ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سوچ سمجھ کے جملہ بولنا ہے، کہیں اس جملے میں بھی ایسا کوئی شیبہ نہ ہو جس میں شرک جلی تو بالکل ہی معاف نہیں ہے، شرک خفی بھی نہ ہو۔ ہر چیز، ہر کام کا نسبت الی اللہ ہو تو پھر انسان توحید والا ہے۔
بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت اس وقت بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ غیر اللہ کو بھی پوجا کرتے ہیں، تو ایمان نہیں ہے۔ ذرا بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ ہر جملہ بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اس میں کہیں نسبت الی غیر اللہ تو نہیں ہو رہی۔ اگر نسبت الی غیر اللہ ہو گئی تو دل کا جائزہ لے اور اپنے اس سوچ کو ٹھیک کرے، سوچ کے جملہ بولنا ہے۔ اور خصوصاً میاں بیوی والے لوگ آپس میں جو ان کی کشٹ پش ہوتی رہتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جملہ جو ہے ایسا بولنا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے تھے میں تو غصہ کر رہا تھا اور حقیقت میں طلاق ہو چکی ہے، اس لیے گھر میں بھی جملہ سوچ کے بولنا ہے۔ اور عام حالات میں بھی ہر نعمت بھلے اس میں ہماری محنت کا دخل ہے، ہر نعمت بھلے ہماری اس میں محنت کا دخل ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اور ہر پریشانی غلطی کوئی بھی تو وہ اپنے نفس اپنے شیطان کی طرف۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو حق اللہ بیان ہوئی ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اس میں جانی خدمت، مالی خدمت، دعا سلام، ملنا جلنا، کپڑے، سب کچھ داخل ہے۔ اور جو اگر وہ حکم دیں نافرما، اسلام کے خلاف کا وہ حکم دے تو آگے سے بے ادبی کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ وہ کام نہ کریں جس کا وہ حکم دے رہے ہیں، وہ خلاف شرع بات کہہ رہے ہیں، آگے سے بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں، ہر حال میں خیر خواہی ہے۔ بالوالدین احسان، اور جو نہیں زندگی میں کر سکا تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے والدین کو کبھی دعاؤں میں نہ بھولے، دعا مغفرت میں نہ بھولے، حق ادا ہو جائے گا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تم خیال کرو رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ مہمان آپ کا آ گیا، مسافر بھی ہے، وہ ساتھ مہمان بھی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایسا پڑوسی جو رشتہ دار ہو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ویسے پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے یا تھوڑا دور کا پڑوسی ہے، خیال کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ بہت ریاضت مجاہدہ اور عبادت والا ہے، لیکن اس کے پڑوسی کو کوئی مشکل ہے اور اس نے کبھی اس کی مشکل پوچھی نہیں ہے، کھانے کے لحاظ سے اور بیماریاں وغیرہ۔ آج کل تو بندہ زکام بھی دم کر کے نا ٹھیک کراتا، دم کر کے زکام بھی ٹھیک کرتا ہے، زکام کی دوائیاں بھی اتنی مہنگی ہیں۔ تو پڑوسی کا خیال کرو، قریب کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا رہتے ہی قریب ہے، یا ایسا پڑوسی کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، یا وہ پڑوسی ہے پڑوسی اسی گلی کا ہے تھوڑا دور ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، عارضی طور پر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ گیا، دوسری سیٹ پر وہ ہو گیا، مسجد میں ساتھ دوسرا بیٹھ گیا، کہیں بھی اس کا بھی خیال کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کا بھی خیال کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، اس زمانے میں غلام لونڈیاں تھی، اس زمانے میں جو نوکر ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ فرض کرو آپ کا نوکر مسلمان ہے، مستحق کی زکوٰۃ ہے، تنخواہ بے شک آپ اس کو دیتے ہیں، لیکن آپ کو حالات کا پتہ ہے کہ بندہ غریب ہے تو اس کا پہلے حق ہے، اس کا خیال کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ اس میں 10 چیزوں کا ذکر ہوا۔ 2 چیزیں پہلے اللہ رب العزت کی توحید سے متعلق ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔
والدین کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، مسافروں کا خیال کرو، پڑوسی قریب کا خیال کرو، پڑوسی دور کا خیال کرو، اپنے جو ماتحت ہیں ان کا خیال کرو۔ جو خیال نہیں کرتا اس کو فرمایا کہ وہ متکبر ہے، اس کے اندر درد انسانیت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ متکبر کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ متکبر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے اور ان جتنے اوپر رشتے گرے ہیں ان کا خیال نہیں کرتا۔ 15ویں پارے میں جو بیان فرمایا نا جی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ، تمہاری آمدن میں سے مسکینوں کا بھی حق ہے، مسافروں رشتہ داروں وغیرہ حق ہے، لہذا تمہاری آمدن میں ہم نے ان کا بھی حق تمہیں دیا ہے۔ اپنے پیسے میں سے ان کا خیال کرو اور احسان نہ جتلاؤ، اس لیے کہ تمہارے ذمہ جو حق ہے اس کو ادا کر رہے ہو۔ جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جو شخص اپنے اندر پاتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس کو حلاوت ایمانی محسوس ہوگی۔ پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی کیا چیز ہے؟ من احب اللہ ورسولہ فیما سواہما، اللہ اور رسول کے مقابلے میں اس کو محبت نہیں ہے، جتنی اللہ اور رسول کے ساتھ اس کو محبت ہے اتنی محبت کسی اور رشتے کے بارے میں اس کو نہیں ہے۔ احب اللہ ورسولہ مما سوا۔ دوسرا، من احب عبدا لا يحبہ الا للہ تعالی، کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، ایمان والا ایمان سے محبت کرتا ہے، ایمان والے سے، اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کی رضا کے مقصد کے ساتھ اس کی خدمت ہوئی، جو بھی ہوا، تو یہ بھی حلاوت ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اور کسی کا موبائل تو نہیں کھلا ہوگا، آپ لوگوں میں سے کسی کا موبائل کھلا ہوگا۔ تیسری چیز، ان یکرہ فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ تعالی من الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ یہ جو مسلمان ہے یہ اس سوچ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کافر ہو جاؤں، اس سوچ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کو جہاں آگ میں ڈالا جائے تو اس کو پسند نہیں ہے، ایسی اس کو یہ کہا جائے کہ تم کلمہ کفر اختیار کرو تو اس کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اگر ایسا ایمان ہے تو پھر تو حلاوت ایمانی محسوس کرے گا۔ پہلی بات، اللہ و رسول سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو، یعنی ان کا کہا مانا جائے، ان کی بات مانی جائے، جس بات سے منع کیا اس سے رکا جائے، یہ محبت ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تعاون بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو یہ محبت کبھی، یہ دوستی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ ہماری دوستی اکثر دنیا داری کے لحاظ سے ہوتی ہے، وہ دھوکہ کر دیتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تیسرا، کفر کو پسند نہیں کرے، جس کو ایک اور حدیث میں فرمایا ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا ذائقہ اس کو محسوس ہوگا جو اپنے رب پر راضی ہے، اپنے اسلام مذہب پر راضی ہے، اپنے پیغمبر پر راضی ہے، تو پھر اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ علماء تصوف نے بڑی اونچی بات لکھ دی
کہ ایمان کا ذائقہ ایک اور بھی تجربہ ہے، اس سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو ایک گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ خالص اللہ اور رسول سے ڈرتے ہوئے اس گناہ کو نہیں کیا، ایسے شخص کو بھی ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو دور سے پتہ چل جاتا ہے، آگے کوئی خاتون آ رہی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ ابھی سے نا اس نے اپنی نظروں کی حفاظت شروع کر دی ہے، اس کو حلاوت ایمانی محسوس ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں اپنے اندر ہونی چاہیے اور جائزہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو عرض کرنا ہے وہ یہ 7واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کا ذکر کرنا ہے، جو آپ نے حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا اور حاکم یمامہ کی طرف بھیجا ہے۔ یمامہ یمن کے ساتھ ہے۔ یہ سلیط مکی ہیں، اول میں جو مسلمان ہوئے ان میں سے ہیں۔ مزید خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، 2 ہجرتیں کی ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان کو 87-88 تھے، بہت زیادہ نہیں تھے۔ شروع میں کچھ ساتھی 12, 14, 15 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے، اور دوسرا جو وفد حبشہ کی طرف آپ نے اجازت دی اور وہ گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت تھے، حضرت علی کے بھائی جو حضرت جعفر، اور حضرت جعفر کے ساتھ حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی ہے۔ بعد میں یہ جلدی آ گئے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لیکن حضرت جعفر بہت دیر سے آئے تھے۔ یہ حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور اکثر جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ جس یمامہ کی طرف آپ نے ان کو خط دے کر بھیجا تھا، اسی جنگ میں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہید ہوئے۔ آپ جب حج سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے جو خط لکھا تھا اس بندے نے کوئی شرط ایسی لگائی تھی اسلام لانے کی، آپ ناراض ہو گئے تھے۔ واپسی پر، حج کے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ حوزہ بن علی حاکم یمامہ ہلاک ہو گیا، ملک بھی ہلاک ہو جائے گا، مر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کی آپ نے پہلے پیشین گوئی بھی کی ہوئی تھی کہ یمامہ کے علاقے سے ایک کذاب اٹھے گا اور میرے امتی اس کو قتل کر دیں گے۔ مسلمہ کذاب جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف بہت سخت جنگ ہوئی، بہت صحابہ بھی شہید ہوئے۔ ان میں سے حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ، یعنی قدرت کا نظام دیکھیں کہ خط بھی حاکم یمامہ کی طرف لے کے گئے وغیرہ۔ ایک مدت کے بعد جب جنگ ہوئی مسلمہ کذاب یمامہ کے خلاف تو یہ جنگ میں شریک تھے اور وہیں یہ شہید ہوئے۔ یہ جو خط لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقریباً آپ کے خطوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبداللہ ورسولہ الی حوزہ بن علی سلام علی من اتبع الہدی فاعلم ان دینی سیظہر الی منتہی الخف والحافر اسلم تسلم فجعل لک ما تحت یدیک۔ یہ آپ نے خط لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے
یمامہ کے حاکم حوزہ بن علی کی طرف ہمارا سلام اس کو ہوگا جو ہدایت کو قبول کرے گا. یہ آپ کا سلام کا طریقہ ہے. یاد رکھو جدھر تم ہو ادھر میری مجاہدین کی جماعت کے گھوڑے اونٹ پہنچیں گے. ان سیظہر دینی الی منتہی الخف والحافر. جہاں اونٹوں کے کھر پہنچیں گے، گھوڑوں کے کھر پہنچے سکتے ہیں نا، وہاں تک میرے صحابہ پہنچیں گے، یہ حکومت ہماری ہو جائے گی. لہذا اسلام لے آؤ. اگر اسلام لے آؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے. اور بڑی آپ نے آگے بات بتائی کہ فَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ. اگر اسلام لے آتے ہو تو تمہارا حاکم یمامہ ہونے والا جو عہدہ ہے یہ برقرار رکھا جائے گا. لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ما احسن ما تدعو الیہ واجمل والعرب تہاب مکانی. جواب لکھا کہ بہت بہترین آپ کے خط ہیں، بہت بہترین آپ کے خط ہیں. بڑا پیارا مضمون ہے اور سارا عرب مجھ سے ڈرتا ہے. یہ حوزہ بن علی کہہ رہا ہے اگر آپ اپنے تبلیغی سسٹم میں مجھے تھوڑا سا حصے دار بنا دیتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں. حکومت کا ایمان تمہارے میں آپ نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ نے اسلام لایا تو ہم حکومت دے دیں گے. آپ نے پھر جب پتہ چلا آپ کو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پیغام دے دو ایک ذرہ برابر بھی جگہ یا کوئی چیز آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی. مرضی اسلام لاؤ، مرضی اسلام نہ لاؤ. بعد میں ہلاک ہوا. بہرحال اس کا یہ جواب ایک لالچ پر مشتمل تھا، وہ یہ کہ منصب نبوت میں سے کوئی حصہ، مطلب میرے ذمہ کوئی تبلیغ کا کام، کوئی یا اپنا نائب خلیفہ یا اس طرح کا نا اشارہ کر رہا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور یہ مسلمان نہیں ہوا. یہ مسلمان نہیں ہوا. سوچتا رہا، عزت احترام اس سفیر کا بھی کرتا رہا، خط کا بھی عزت کیا ہے، لیکن صرف اس سے کام نہیں بنتا. خط کی توہین کرتا تو مطلب ہے کہ عذاب میں مبتلا ہوتا، لیکن صرف خط کی تعظیم اور احترام کیا ہے، آگے اس عمل کی شکل میں آگے نہیں بڑھا، تو اس احترام کا، نامہ مبارک کے احترام کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہاں پر اپنے لحاظ سے بھی ایک سبق کی بات سوچیں کہ ہم قرآن حدیث کا بڑا احترام کرتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں فلاں. اس سے نجات نہیں ہوگی. اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرنے سے نجات ہوگی. اور ایسی نجات کہ آپ نے کوئی علم کی بات سیکھی، سنی، سمجھی اور آپ کو 100% تسلی ہو گئی. آپ نے کسی کو بتا دیا، اس نے عمل کیا، ادھر بتا دیا، اس نے عمل کیا، وغیرہ وغیرہ. اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کی وہ نیکی والی بات کہاں تک پہنچی اور کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. ان کو تو ثواب کامل ملے گا ہی ملے گا. ساروں کے ثواب میں سے اس کا بھی ثواب ہوگا جس نے یہ بات علم کی بتائی. حضرت سلیط بن عمر، میں نے کہا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے اونچے دلیر لوگ تھے، یہ کوئی خاص جماعت تھی اللہ پاک کی طرف سے نا جی، نبی کو کوئی بہت اونچی مضبوط جماعت عطا کی. یہ بوڑھا تھا حوزہ بن علی. حضرت سلیط بن عمر نے اس کو کتاب کہا کہ تیرے جسم کی بوڑھی ہڈیوں نے تجھے سردار بنا رکھا ہے، تیرا کر و فر اور غرور ابھی تک بڑھاپے نے ختم نہیں کیا. یہ تیری سرداری اور حاکمیت یہ عارضی ہے. ہمارے پیغمبر کے ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤ تو وہ سرداری دائمی ہے، دونوں جہان کی ہے. یہ سلیط بن عمر بادشاہ کے سامنے تقریر کر رہا ہے. اور ایمان کے بعد ایمان کو
اعمال صالحہ سے فائدہ پہنچاؤ، ایمان کو اعمال صالحہ سے فائدہ پہنچاؤ۔ ایمان کا پودا بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے جب اعمال صالحہ کے اس کو لباس پہنایا جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کی زندگی میں آؤ۔ اور سنو حوزہ، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو سب سے بہترین بات ہے، اور تم کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو بدترین بات ہے اور اس سے بچنا ہے۔ ان دو جملوں میں تمہاری نجات ہے۔ ایک تو عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، ایک یہ بات ہے کرنے کی، اور دوسری بات اللہ کے مقابلے میں شیطان ہے۔ شیطان کو معبود نہیں بنانا، اس کی باتوں کو نہیں ماننا، یہ کامیابی ہے۔ اور قرآن دستک دیتا ہے سورہ یاسین میں، فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہارا واضح دشمن ہے شیطان، اس کی بات نہ ماننا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی۔ تمہیں اپنا رب اور خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرنا۔ ان ھذا صراطی مستقیم، اللہ کی توحید پر رہو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے جو پیغمبر لے کے آئے، بتانے آئے، امت کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھا راستہ دکھانے آئے۔ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور اس کی ذات میں شرک نہ کرنا۔ اور یاد رکھو کہ تم ہدیہ دے رہے ہو فلاں فلاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہدیہ میں لے کے آیا ہوں اس کو قبول کرو، تب تمہارے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے اور تمہاری امیدیں بر آئیں گی۔ اسلام میں آؤ، تمہاری امیدیں بر آئیں گی، پوری ہوں گی، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو خود تو آنکھیں بند کر جاؤ گے۔ تمہارے کئی کام ایسے ہوں گے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتے رہیں۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما فعلمه فنشر او ولدا صالحا يدعو له او مسجدا بناه او مصحفا ورثه او بیتا لابن السبیل بناه او نہرا اجراه او صدقتا اخرجها من ماله وصحته وحیاته یلحق بعد موته۔ فرمایا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو بندہ دنیا سے تو پردہ کر جائے گا لیکن اس کو عالم ارواح میں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے علما فعلمہ ونشر، علم دین سیکھا، عمل کیا اور لوگوں کو بھی بتاتا رہا۔ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ، اپنی نیک اولاد چھوڑ کر گیا، ایسی اچھی ان کی تربیت کی، وہ نیکیوں میں مصروف ہے، اپنے والدین کو دعائے مغفرت میں بھی نہیں بھولتے۔ او مصحفا ورثہ، یا اچھا طرح قرآن مجید کی کتابت کرائی، خریدا، خرچہ کیا،
اور کسی پڑھنے والے کو مصحف دے دیا، وہ پڑھتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او مسجدن بناؤ، یا اپنی زندگی کے گزران میں اس نے کوئی مسجد بنا دی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، قیامت تک یہ مسجدیں اسی طرح عرش کی طرف اٹھائی جائیں گی، ان پر فنا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کریں حکمرانوں کو، یہ تو کہتے ہیں ہم مٹا کے دکھائیں گے۔ او بیتن لابن السبیل بناؤ، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، جائیں گے، راحت حاصل کریں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ او نہرن اجراؤ، یا کوئی پانی کا انتظام کر دیا، نہر کھدوا دی، ہینڈ پمپ لگوا دیا، موٹر لگائی، کنواں کھدوا دیا، دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ او صدقتن، ساتویں چیز، او صدقتن اخرجہا من مالی فی حیاتہ و صحتہ یلحق الاجر بعد موتہ، جب اس کی جوانی تھی، صحت کا زمانہ تھا، موت کے آثار ابھی نظر نہیں آ رہے تھے، اسے پیسے کی خود بھی بڑی ضرورت تھی، اس کے باوجود اپنی صحت و حیات کے زمانے میں جو اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے گیا وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ حضرت سجید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائیں، خاموش ہوا۔ یہ بادشاہ حق سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ حق کیا بات ہے، وہ پتہ نہیں کس لالچ کی وجہ سے اور کس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ مقام بھی بادشاہ کا بڑا ہے کہ اس کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نا جی، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 طرح، تو ایک حدیث میں آتا ہے نا 7 طرح کے لوگ ہیں، لیکن حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر بہت ساری احادیثیں جمع کی ہیں، اور بھی کئی لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نیکی کوالٹی کی ہونی چاہیے، صحیح نا، پھر مانگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے الامام العادل، بادشاہ انصاف والا، انصاف کرے نا، کتنا آسان ہے اس کے لیے اللہ کے عرش کے، کیونکہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے جو پیغمبروں کو بھی خلیفہ بنا کے بھیجا ہے نا جی، اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے زیادتی نہیں ہو سکتی، بے انصافی نہیں ہو سکتی، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے بادشاہ پیغمبروں کو بھی رب العالمین نے خطاب کیا، فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، اے ہمارے پیغمبر داؤد علیہ السلام صاحب زبور، ہم آپ کو دنیا، ظاہری دنیا کی بادشاہت عطا کر لیں گے، کریں گے، لیکن بے انصافی نہ کرنا، فیضلک عن سبیلک، ہم ہٹا دیں گے پھر اپنے پاس سے، بے انصافی نہ کرنا، یعنی بادشاہ کا عہدہ اونچا ہے، یہاں صرف نہ بادشاہی مانگی جاتی ہے، میں اس کے زیادہ قابل ہوں، میں اس کے زیادہ قابل ہوں، آگے کیا کرنا ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ سارا جو نیا بادشاہ آنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ملک خالی ہے، بیت المال خالی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، انہوں نے ادھر سے بہت قرضہ لیا، تو وہ یار ملک کے بیت المال میں تو کوئی شے ہی نہیں ہے، آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آپ کیوں حکومت مانگ رہے ہیں؟ بیت المال میں تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یا یہ جھوٹ ہے یا وہ جھوٹ ہے، بیت المال سب ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ملک مقروض ہے، لیکن بادشاہ مجھے بناؤ، یار ادھر ہے ہی کوئی شے نہیں بابا، آپ کرو گے کیا؟ بیت المال تو خالی ہے۔ بادشاہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تبھی تو جب آ جاتا ہے کوئی بندہ، اس کو اترنے کا شوق ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے ہیلے وغیرہ کرتے ہیں کہ ہم نہ اترے، پکے رہیں، پکی خدا کی ذات ہے، یہ ایسی قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے پیغمبر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان پر بھی اولودگی آ جائے گی،
صرف بچنے والی ذات اور باقی وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام میں وہ کہتا ہے کہ آؤ تو ہر امید پوری ہوگی، اور ہماری امیدیں تو پوری نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پوری طرح اسلام میں آئے ہی نہیں، چیک کر رہے ہیں اسلام کو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور تقوی کیسا؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، کہا مانو، جن امور سے منع کیا گیا رک جاؤ۔ یہی تمہاری زندگی کی حالت جاری رہے کہ فرشتہ آ جائے روح قبض کرنے والا، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ اللہ کے کہا ماننے میں لگے ہوئے ہو، منیانوں سے بچ رہے ہو کہ فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ اور ایمان والو، تم ایمان لے آؤ تو تمہاری سمجھ یہ ہے کہ ہمیں بس تمہیں نوازنا ہی ہے، کیا آزمائیں گے نہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان لے آئے ہو، اب ہم اپنے تھرمامیٹر میں تمہیں ذرا پرکھیں گے، مصائب میں کدھر چلے گئے؟ خوشیوں میں بڑے بڑے حاجی نمازی بھی گانے لگ گئے، کدھر گئے ہو؟ غربت کا زمانہ بھی آزمائش ہے، مالداری بھی آزمائش ہے۔ ہم چیک کریں گے خوشیوں میں کہاں تھے، غمیوں میں کہاں تھے۔ رسم و رواج مارکیٹ کے ٹائم تمہیں اللہ رسول یاد نہ آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اونچے لوگوں کی شان یہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان لایا، کفر و شرک کے طوفانوں نے ان ایمان والوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہا، کبھی لالچیں دی، کبھی دھمکیاں دی، کبھی ریتوں پہ لٹایا، کبھی پڑیاں اوپر رکھی، لیکن ان ایمان والوں نے ان مشکل آزمائش میں یہی نعرہ لگایا، قالوا ربنا اللہ، ہم ایمان لا چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے نہیں پھیر سکتی۔ جب تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو پھر قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم فرشتوں کی جماعت کو ایسے اپنے اللہ کے ولی پر بھیجتے ہیں جو اس کے دل کو قوی کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں، اور ان پر تھاپڑا لگا کر اس کو کہتے ہیں او ایمان والے، او دیندار، دنیا اب تمہیں تانے دے گی، لیکن نحن اولیاؤکم، ہم اب تمہارے دوست ہوں گے۔ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے، یہ استقامت علی الدین کی برکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں فرشتے مدد پہ پہلے آئے، ہمارا جو امتحان ہے وہ بعد میں ہے۔ امتحان پہلے، مدد بعد میں آتی ہے۔ یہی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا قانون یہ ہے، پہلے قربانی کرو پھر قرب ملے گا۔ اس کے جلیل القدر پیغمبروں سے لے کر اولیاء تک اس کا نظام یہی۔ اور فرمایا اسلام پر پکے رہو، اور فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے، سنت ہے، اس پر عمل کرو، ادھر ادھر رسم و رواج بدعات کی طرف مت جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، بہترین کتاب رب العالمین نے جو تمہارے لیے بھیجی ہے، اور پھر بہترین ہدایت نامہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے احادیث کی شکل میں تم تک پہنچا ہے۔ فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ معاذ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، بیٹھے ہیں ہم سرور دو جہاں کی
مجلس میں بیٹھے ہیں، حالات کی مزاج کی شگفتگی دیکھی تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس پر عمل کروں تو جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ قال النبی یا معاذ لقد سألت بأمر عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ تعالی۔ اے معاذ تو نے بہت بڑا وظیفہ مانگا، بہت بڑا سوال کیا ہے، بڑا مشکل سوال کیا ہے، لیکن اللہ اگر آسان کر دے تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ هل ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں معاذ آپ کو بھلائی کے دروازے بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اے اللہ کے حبیب ضرور بتائیے۔ فرمایا الصوم جنہ، کبھی کبھی روزہ رکھا کرو، یہ جہاں ڈال کا سبب بنے گا میدان حشر میں۔ والصدقۃ تطفی الخطیۃ کما یطفی الماء النار، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، اللہ کی رضا کی خاطر، کیمرے کی آنکھ میں آنے کے لیے نہیں، بہوا کے نعروں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا کرو۔ صدقہ غلطیوں کو، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور بھلائی کا دروازہ بھی معاذ بتاتا ہوں، رات کے آخری حصے میں تہجد کے ٹائم پر اٹھ جایا کرو، اس وقت اللہ پاک مناجات کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر یا معاذ هل ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنانہ، قلت بلا یا رسول اللہ۔ کہا اے معاذ میں تمہیں اپنے مذہب کی بنیادی چیز بتاؤں، اس کا بنیادی ستون بتاؤں، اس کا فخریہ طور پر جو کوہان ہے وہ بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا سنو رأس الامر الاسلام، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی چیز میرے مبعوث ہونے کے بعد اب مذہب اسلام ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وعمودہ والصلاۃ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ستون اسلام کا نماز باجماعت کی پابندی ہے، کبھی نہ چھوڑنا۔ تیسری چیز اسلام کا سر شان و شوکت سے بلند رہے گا، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کہا اے معاذ میں کیا تمہیں اور ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو ہے تو ایک، لیکن یہ ساری چیزیں جتنی بتائی ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، کہا یا معاذ کف علیک ذالک، اس زبان کو کبھی نامناسب شکل میں استعمال نہ کرنا، پکڑا جائے گا۔ معاذ نے کہا وَإِنَّا لَمُوَاخِذُونَ بِلِسَانِهِ، اے اللہ کے محبوب جب ہم زبانوں سے کچھ ادا کرتے ہیں تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکب الناس علی وجوہہم علی مناخرہم بإحصاد السنتہم، سنماز بہت سارے لوگوں کو پیشانیوں کے بل جہنم میں گرایا جائے گا، یہ ان کی زبانوں کی کھیتی ہوگی جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا یہ نقطے کی بات ہے۔ اور یہ دنیا ہے دوستو، اس کا نام دار العمل ہے، ایک آخرت ہے، وہ دار الجزا ہے۔ دار الجزا تب بنے گی، تب سمرے گی جب یہ دار العمل ٹھیک ہوگا۔
مال و دولت زیادہ کمایا، بڑے بڑے بادشاہ بھی مال و دولت والے گزرے اور اسلام کو نہیں اپنایا، تو بڑے بڑے بھی اپنی قبروں پر دروازوں پر لکھا گئے، نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، بڑا بادشاہ نوشیروان ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں، جب دنیا میں آیا تو نوشیروان جیسا عدل و انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن وہ مرتے وقت کیا لکھوا گیا؟ نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کہاں ہمارا کر و فر، ہٹو بچو آہو بکا، روٹ لگ گیا 1.5 گھنٹہ، گاڑیاں بند رہی، یہ ختم کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح کی پونجی ہے تو یہ وفادار دوست ہے، قبر میں بھی ساتھ، میدان حشر میں بھی ساتھ، حساب کے وقت بھی یہ سرمایہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا